بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی ترکیب ہے رحمتی واسعت کل شیء۔ رحمتی، رحمت کا لفظ مضاف ہے یا ضمیر کی طرف، تو یہ رحمتی مضاف الیہ مل کر کے مبتدا ہے۔ اب یہ مرفوع کیسے ہے؟ تو آپ نے علم النحو کے کورس میں معرب کی قسموں میں سے ایک قسم پڑھی تھی کہ جب جمع مذکر سالم کا صیغہ نہ ہو اور وہ یا ضمیر کی طرف مضاف ہو جائے، یعنی غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم، تو اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، تو یہاں پہ رفع تقدیری ہوگا، تو یہ مبتدا ہو گیا۔ اور واسعت یہ چوتھا صیغہ ہے ماضی کا، اور اس کے اندر پھر ہے یا ضمیر فاعل ہے، کل مضاف ہے اور شیء مضاف الیہ ہے۔ یہ مضاف الیہ مل کر کے مفعول بھی ہے، فعل فاعل اور مفعول بھی مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے خبر ہے، اور رحمتی جو ہے یہ مبتدا ہے، اور رحمتی یہ معرفہ ہے۔ مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے، رحمتی بھی معرفہ ہے۔ معرفہ کیسے ہے کہ رحمت کا لفظ جو ہے وہ ضمیر کی طرف مضاف ہو گیا ہے، اور ضمیر چونکہ معرفہ ہے، جب کوئی لفظ معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے تو وہ خود بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ ہوا خیر الحاکمین دوسری ترکیب ہے۔ ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا واحد مذکر کی ہے، واحد مذکر غائب، اور ضمائر کا تعلق معرفہ سے ہے، لہٰذا ہوا جو ہے یہ معرفہ ہے، اور ضمائر کا تعلق مبنی سے ہے، لہٰذا ہوا ضمیر مبنی ہے، یہ ہر حال میں ایسے ہی استعمال ہوگی۔ خیر یہ مضاف ہو جائے گا، الحاکمین مضاف الیہ ہے۔ حاکمین مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو حاکمین کیسے مجرور ہے؟ چونکہ حاکمین جمع مذکر سالم ہے، حاکم کی جمع ہے، اور جمع مذکر سالم کی جری اور نسبی حالت یہی ہوتی ہے یا ساکن ما قبل مکسور، لہٰذا حاکمین جو ہے یہ مجرور ہے اور یہ مضاف الیہ بن جائے گا۔ الحاکمین کا لفظ جو ہے وہ معرفہ ہے، چونکہ اس کے اوپر الف لام ہے، تو خیر کا لفظ اس کی طرف مضاف ہوا تو خیر کا لفظ بھی معرفہ بن گیا، تو یہاں پہ دونوں یعنی مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہیں، مبتدا اور خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ مررت بسبعین رجلا تیسری ترکیب ہے۔ مررت فعل ہے، تو ضمیر فاعل ہے، اور تو ضمیر مرفوع متصل بارز ہے۔ با یہاں پہ جارہ ہے، سبعین یہ ممیز ہے اور رجلاً تمیز ہے۔ سبعین کا لفظ جو ہے سبعین پہ جر کی صورت میں ہے، سبعین جو ہے یہ جمع مذکر سالم ہے۔ آپ نے جمع مذکر سالم معرب کی جب علم النحو میں ہم نے قسمیں پڑھی تھیں، وہاں پہ جمع مذکر سالم کی ہم نے 3 قسمیں پڑھی تھیں، جمع حقیقی، جمع صوری اور جمع معنوی، تو یہ سبعین یہ جمع صوری شمار ہوتا ہے۔ 20 30 40 50 60 70 اور 80 90، یہ جو الفاظ ہیں، یہ چند ایک جو الفاظ میں نے گنوائے ہیں، یہ جمع مذکر صوری کہلاتے ہیں،
ان پر اعراب جمع مذکر سالم والا استعمال ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ یا ساکن ما قبل مکسور ہونے کی بنا پر یہ جمع مذکر والا اعراب اس کے اوپر جاری ہو گیا، تو با جارا ہے، سبعین چونکہ عدد ہے یہ ممیز ہوتا ہے، اور راجلن تمیز ہے، تمیز عموماً نکرہ ہوتی ہے، لہٰذا راجلن نکرہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کے اوپر تنوین ہے، اور تمیز منصوب ہوتی ہے تو وہ بھی بالکل واضح ہے، تو ممیز تمیز مل کر کے مجرور ہے، جار مجرور پھر متعلق ہو جائیں گے مررتو کے، فعل فاعل اور متعلق مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ چوتھی ترکیب ہے بالغ العلا بکمالہ، بالغہ وہ پہنچا، العلا میننگ بلندیوں کو اپنے کمال کے ساتھ، بالغہ یہ ماضی ہے، پہلا صیغہ ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، اور العلا یہ مفعول ہے، یہ اور معرب کی قسموں میں سے یہ اسم مقصور ہے، کیونکہ آخر پر الف مقصورہ آ رہا ہے، جس اسم میں الف مقصورہ ہو وہ اسم مقصور کہلاتا ہے، اور اس کے اوپر تقدیری اعراب ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پہ نصب جو ہے وہ تقدیری ہے یعنی فرضی ہے، اور با جو ہے یہ جارہ ہے، کمالی ہی، کمال مضاف ہے اور ہی ضمیر مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ مل کر کے مجرور، جار مجرور متعلق ہو جائیں گے بالغہ کے، پھر یہ بالغہ فعل فاعل اور مفعول اور متعلق مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہاں پہ کمال کا لفظ معرفہ ہے کیونکہ ہی ضمیر کی طرف مضاف ہوا، اور ہی ضمیر جو ہے وہ معرفہ میں سے ہے۔ آخری اور پانچویں ترکیب سیم اسی طرح ہے، کاشف الدجا بجمالہ، کاشفہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، الدجا، الدجا مطلب ہوتا ہے تاریکیاں، دور کیا اس نے، الدجا تاریکیوں کو، تو الدجا مفعول بھی اس میں مقصور ہوگا، نصب تقدیری ہے، با جارہ ہے، اور جمال مضاف ہے، ہی ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر کے مجرور، جار مجرور متعلق کاشفہ کے، پھر یہ فعل فاعل مفعول اور متعلق مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ رب زدنی علما